جب اذان کی آواز گونج رہی تھی اور سورج ڈھل رہا تھا، انیلا نے کھجور ہاتھ میں پکڑی، لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ اس افطار کی ٹیبل پر صرف کھانا نہیں، ایک ایسا سچ بھی تھا جو ایک شادی کو یا تو توڑ سکتا تھا یا بچا سکتا تھا۔ آج کی کہانی انیلا اور دانیل کی ہے، ایک ایسے جوڑے کی جو کبھی بے حد محبت کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک خاموشی آ گئی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، معافی اور صبر کا مہینہ، لیکن ان کے گھر میں رہنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جو ان کی محبت کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہیلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ایموشنل ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انیلا نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دسترخوان پر کھجوروں کی پلیٹ رکھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رمضان کا پہلا دن تھا، لیکن گھر میں وہ خوشی اور سکون نظر نہیں آ رہا تھا جو ہر سال ہوتا تھا۔ دانیل، اس کا شوہر، صوفے پہ بیٹھ کر خاموشی سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ انیلا نے ایک لمبی سانس لی۔ 2 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اور یہ 2 سال کیسے گزرے تھے؟ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، پھر بھی محبت میں وہ گرمی ختم ہو گئی تھی، وہ راتیں ختم ہو گئی تھیں جب دانیل اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ اب تو صرف ضرورت کے تحت ہی گفتگو ہوتی تھی۔ انیلا نے خود سے سوچا، کیا ہوا ہے ہم دونوں کو؟ لیکن جواب نہیں ملا۔ دانیل نے قرآن بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے ان کی نظریں ملی اور انیلا نے اپنے دل میں ایک پرانی محبت کی چمک محسوس کی، لیکن دانیل نے فوراً نظریں ہٹا لی اور اٹھ کر ٹیبل کی طرف چل دیا۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک لڑکی نظر آئی، سمین، دانیل کی پھپھو کی بیٹی، جو کچھ مہینوں سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک عجیب سی چمک جو انیلا کو کبھی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ سمین نے میٹھی آواز میں دانیل کو سلام کرتے ہوئے کہا، بہت بھوک لگی ہے، سچ میں روزے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اور آ کر دانیل کے پاس بیٹھ گئی۔ دانیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، پہلا روزہ مشکل ہوتا ہے۔ انیلا نے نوٹس کیا کہ سمین نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، جیسے انیلا وہاں تھی ہی نہیں، لیکن وہ چپ رہی۔ اس نے سوچا شاید وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ اذان ہوئی اور تینوں نے کھجور کھائے، پھر سب نے پانی پیا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ لیکن انیلا کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ سمین کی نظر بار بار دانیل پر جا رہی تھی اور وہ بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ سمین نے کہا، دانیل بھائی، آپ جانتے ہیں آج آفس میں کیا ہوا؟ دانیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ سمین نے کہا، میری مینیجر نے کہا میری پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، سوچا آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ ہی نے تو ہیلپ کی تھی نا مجھے تیاری کرانے میں۔ انیلا نے اپنی پلیٹ میں سے نظریں اٹھائیں کہ دانیل نے سمین کی ہیلپ کی تھی۔ دانیل نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ سمین نے انیلا کی طرف ایک نظر ڈالی، ایک ایسی نظر جو کہتی تھی، دیکھا، تمہارے شوہر کا وقت مجھے ملتا ہے، تمہیں نہیں۔ انیلا کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس نے افطاری ختم کی اور اٹھ کر برتن اٹھانے لگی۔ دانیل نے کچھ نہیں کہا، وہ بس سمین سے باتیں کرتا رہا۔ رات کو جب انیلا اپنے کمرے میں آئی، دانیل پہلے سے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ انیلا نے اپنا دوپٹہ اتارا اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ دل میں بہت کچھ تھا کہنے کو، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اگلے دن انیلا نے سوچا کہ شاید اس نے کل رات کو کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تھا، لیکن جب وہ نیچے آئی تو پھر سے وہی منظر تھا، سمین اور دانیل ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ دانیل آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور سمین اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دانیل نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نکل رہا ہوں۔ انیلا کے دل میں آیا کہ وہ دانیل کو روک لے، کچھ بات کرے، لیکن دانیل پہلے ہی نکل گیا تھا۔ گھر میں اب صرف انیلا اور سمین تھی۔
انیلا نے سوچا کہ شاید اب تھوڑی گفتگو ہو جائے، لیکن سمین اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دن بھر انیلا نے گھر کے کام کیے، افطاری کی تیاری شروع کی، پکوڑے اور سموسے تلے، فروٹ چاٹ بنائی اور دانیل کی پسندیدہ کھیر بھی۔ اس نے سوچا آج دانیل ضرور خوش ہوں گے۔ شام کو جب دانیل آیا، انیلا نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا، آج میں نے کھیر بنائی ہے آپ کی پسند کی۔ دانیل نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ڈائننگ ٹیبل سجائی گئی تو سمین نے کہا، دانیل بھائی، ویسے آج میں نے آفس کے پاس سے آپ کی پسند کی بریانی منگوائی تھی، سوچا گھر لے آؤں۔ دانیل کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے فوراً کہا، سچ؟ وہ والی جگہ سے؟ سمین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہی۔ انیلا کا دل ٹوٹ گیا، اس نے اتنی محنت سے کھیر بنائی تھی، لیکن دانیل کا دھیان صرف بریانی پر تھا۔ افطار کے بعد دانیل نے بریانی کھائی اور بہت تعریف کی۔ سمین مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا تھا کہ آپ کو پسند آئے گی۔ انیلا چپ چاپ اپنی کھیر کا باؤل اٹھا کر واپس کچن میں لے گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنے آنسو نہیں بہنے دیے۔ رمضان تھا، صبر کا مہینہ۔ دن گزرتے گئے اور سمین کی چالیں اور گہری ہوتی گئیں۔ وہ ہمیشہ دانیل کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی، دانیل اس کی گاڑی کو چیک کرتا۔ کبھی کہتی کہ اس کا فون کام نہیں کر رہا تو دانیل فون چیک کرتا۔ انیلا سب کچھ دیکھتی تھی لیکن کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ دانیل پر شک نہیں کر رہی تھی، لیکن اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے بیچ کی دوریاں اور بڑھ رہی تھیں۔ ایک رات انیلا کچن سے کام کر کے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ دانیل اور سمین صوفے پہ بیٹھے ہیں اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ انیلا نے کچھ نہیں کہا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات انیلا بہت روئی۔ اس نے سوچا شاید دانیل اب اسے نہیں چاہتا، شاید سمین۔ انیلا نے خود کو روکا کہ نہیں، میں دانیل پر شک نہیں کر سکتی، لیکن یہ دکھ بھی تو ہے نا۔ اگلے دن انیلا کی ایک پرانی سہیلی نور اس سے ملنے آئی۔ دونوں کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ نور نے پوچھا، انیلا تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ انیلا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بس کام کی تھکان ہے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، میں تمہاری دوست ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ انیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سب کچھ بتا دیا، سمین کی حرکتیں، دانیل کی خاموشی اور اپنا درد۔ نور نے سوچتے ہوئے کہا، تم دانیل سے بات کیوں نہیں کرتی؟ انیلا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بات کروں تو کیسے؟ وہ نہیں سنیں گے، اور اگر میں نے سمین کے بارے میں کچھ کہا تو شاید وہ سوچے کہ میں جیلس ہوں۔ نور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم چپ رہی تو یہ دوریاں اور بڑھتی رہیں گی۔ سمین جو بھی کر رہی ہے تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا، لیکن پہلے دانیل سے اپنی دل کی بات کرنی ہوگی۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ انیلا نے ہمت کی اور سوچا کہ آج وہ دانیل سے ضرور بات کرے گی، لیکن اس رات جب دانیل آفس سے آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ انیلا نے پوچھا، کیا ہوا؟ دانیل نے کہا کہ آفس میں بہت مسائل ہیں، ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، اور دانیل سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انیلا پھر چپ ہو گئی اور اس رات سمین نے اپنی آخری چال چلی۔ اس نے دانیل کو اپنے کمرے میں بلایا اور روتے ہوئے کہا، دانیل بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ دانیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا ہوا سمین، رو کیوں رہی ہو؟ سمین نے کہا، بھائی میں یہاں نہیں رہ سکتی، انیلا بھابھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مجھے ہمیشہ بری نظر سے دیکھتی ہیں، میں یہاں بہت انکمفرٹیبل ہوں۔ دانیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا؟ انیلا نے کچھ کہا؟ سمین نے کہا، نہیں، بولا کچھ نہیں، لیکن ان کا بیہیویئر میں محسوس کرتی ہوں۔ آج ان کی سہیلی آئی تھی نا، تو اس نے بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھا۔ دانیل پریشان ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ انیلا ایسا کر سکتی ہے، لیکن سمین اتنا رو رہی تھی کہ اسے لگا شاید سچ کہہ رہی ہے۔ کل چاند رات تھی۔ انیلا نے عید کی تیاریاں شروع کی۔ جب وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو دانیل لاؤنج میں کھڑا تھا اور کافی غصے میں تھا۔ دانیل نے غصے میں کہا، انیلا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انیلا نے گھبراتے ہوئے کہا، جی بولیے۔ دانیل نے کہا، سمین نے مجھے بتایا کہ تم اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتی۔ انیلا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، میں نے کیا کیا؟ دانیل نے کہا، تم جانتی ہو کہ کیا کیا؟ وہ مہمان ہے ہمارے گھر کی اور تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ میری بات سنے بنا ہی مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ دانیل نے کہا، شک نہیں کر رہا، لیکن سمین رو رہی تھی اور تمہارا یہ بے رخا انداز۔ انیلا نے کہا، میرا بے رخا انداز؟ انیلا کا گلا بھر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا انداز اتنا بے رخا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ آپ سمین کے ساتھ ہمیشہ اتنا وقت گزارتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ یہ سب سن کے دانیل خاموش ہو گیا۔ انیلا نے اپنی بات جاری رکھی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سمین سچ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ انیلا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات انیلا بہت روئی اور سوچنے لگی کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف دانیل بھی پریشان تھا۔ بار بار انیلا کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ کیا واقعی اس نے انیلا کو نظر انداز کیا تھا؟ کیا سمین؟ دانیل نے فیصلہ کیا کہ اب سچائی جاننا ضروری ہے۔ اگلے دن دانیل نے سمین کو بلایا اور کہا، سمین، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمین نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھائی۔ دانیل نے پوچھا، انیلا نے کبھی تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا ہے نا؟ سمین کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بھائی وہ… دانیل نے سخت آواز میں کہا، سچ سچ بتاؤ۔ سمین نے ڈرتے ہوئے کہا، بھائی میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ دونوں… دانیل کو اب سمجھ آ گیا۔ اس نے کہا، تم چاہتی تھی کہ ہم دونوں کے بیچ دوری ہو۔ سمین خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی مجھے آپ سے… میرا مطلب میں… دانیل نے کہا، بس کرو، مجھے سب سمجھ آ گیا۔ سمین تم یہاں مہمان تھی اور تم نے یہ سب کیا۔ سمین رونے لگی، لیکن دانیل نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ اس نے کہا، تم ابھی اپنے گھر واپس جاؤ گی اور میں تمہاری امی کو بتاتا ہوں۔ سمین روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانیل اپنے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ انیلا بستر پر بیٹھی ہوئی ہے، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ دانیل نے آہستہ سے کہا، انیلا پلیز مجھے معاف کر دو۔ انیلا نے اپنی نظریں نہیں اٹھائیں۔ انیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، کیوں معاف کروں؟ آپ نے تو مجھ پر یقین ہی نہیں کیا۔ دانیل قریب آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، میں نادان تھا، مجھے سمین کی چالوں کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ انیلا نے کہا، آپ نے صرف میری بات نہیں سنی، آپ نے مہینوں سے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے میں اکیلی ہوں۔ دانیل کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، انیلا مجھے پتہ ہے، آفس کے مسائل اور گھر کی ذمہ داریاں، میں نے تمہاری طرف دھیان ہی نہیں دیا اور سمین نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انیلا نے پہلی بار دانیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں ندامت تھی، سچائی تھی۔ دانیل نے کہا، تم میری زندگی ہو، میں نے ایک غلطی کی، بہت بڑی غلطی، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تمہاری ہر بات سنوں گا، ہر دن تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا۔ انیلا کا دل بہت دکھی تھا، لیکن وہ دانیل کی سچائی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ دانیل نے کہا، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، میں انتظار کروں گا۔ عید کی صبح ہوئی۔ سمین اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ دانیل عید کی نماز پڑھ کے گھر آیا۔ ابھی بھی ان کے بیچ تھوڑی خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو مہینوں سے تھی۔
یہ ایک نئے آغاز کی خاموشی تھی۔ دانیل نے انیلا کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا۔ انیلا نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دانیل نے کہا، کھولو تو صحیح۔ انیلا نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت لاکٹ تھا جس پر ان کی شادی کی تاریخ لکھی تھی۔ دانیل نے کہا، یہ یاد دہانی ہے اس دن کی جب ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے وہ وعدہ توڑا، لیکن اب میں اسے نبھانا چاہتا ہوں، ہر دن، ہر لمحہ۔ انیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ انیلا نے کہا، کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں؟ دانیل نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں وہی دانیل ہوں جو تم سے محبت کرتا تھا، بس تھوڑا سا بھٹک گیا تھا، لیکن اب واپس آ گیا ہوں۔ انیلا نے وہ لاکٹ پہنا اور پہلی بار مہینوں بعد انیلا دل سے مسکرائی۔ پھر دونوں نے ساتھ بیٹھ کر شیر خورما کھایا۔ دانیل نے انیلا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ڈش کی بہت تعریف کی اور اس بار واقعی دل سے کی۔ دانیل نے کہا، انیلا، آج سے میں ہر دن تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا، چاہے میں آفس میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں۔ انیلا نے کہا، اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر کبھی دل میں کوئی بات ہو تو چھپاؤں گی نہیں، آپ کو بتاؤں گی۔ دانیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں۔ رات کو دونوں چھت پر کھڑے تھے، ایک ساتھ۔ انیلا نے کہا، دانیل، ایک بات بولوں؟ دانیل نے کہا، ہاں بولو۔ انیلا نے کہا، اگر سمین نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید ہم کبھی اپنی غلطیاں نہیں دیکھ پاتے۔ دانیل نے سوچتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، کبھی کبھی زندگی میں مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ سمین کی حرکتیں غلط تھیں، لیکن اس نے ہمیں ایک سبق دیا کہ بھروسہ اور رابطہ کتنا ضروری ہے۔ انیلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کہ کبھی کسی تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے بیچ آ سکے۔ دانیل نے کہا، ہاں بالکل۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس بار کوئی دیوار نہیں تھی، صرف محبت تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، بس تھوڑی چھپ گئی تھی۔ اور اس رات چاند کی روشنی میں ان دونوں نے ایک نیا وعدہ کیا کہ اب سے کبھی کوئی غلط فہمی، کوئی خاموشی ان کے بیچ نہیں آنے دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ انیلا اور دانیل نے ایک مشکل وقت سے گزر کر اپنی محبت کو دوبارہ پایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رابطے کتنے ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی بات نہیں کہیں گے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور دونوں کو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بات دل میں ہو تو ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ کبھی بھی تیسرے شخص کو اپنی زندگی میں کنٹرول نہ لینے دیں۔ جو لوگ آپ کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے ان سے دور رہیں۔ رمضان معافی اور نئے آغاز کا مہینہ ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیاں سدھاریں اور رشتوں کو مضبوط کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، انیلا نے دانیل کو جلدی معاف کر دیا یا اسے مزید اور وقت لینا چاہیے تھا؟ اور کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی تیسرے شخص کی وجہ سے آپ کے رشتے میں مسائل پیدا ہوئے ہوں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے کمنٹس مجھے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی ایموشنل کہانی شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر اپنی کہانی کی ڈیٹیلز بھیجیے۔ آپ کی کہانی اگلے ایپیسوڈ کا حصہ بن سکتی ہے۔ میں پراپر کریڈٹ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی سٹوری میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔